اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن عزیز دعا سیریز کی آج ہماری آخری ویڈیو ہے اور یہ بہت اہم ویڈیو ہے۔ دعا کی فضیلت و اہمیت کو آپ نے جانا، قبولیت شرائط دعا جو ہے اس کو جانا، پھر آداب دعا کہ دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے، انداز کیسا ہونا چاہیے، اور پھر کون کون سی ایسی جگہ ہیں، کون کون سے اوقات و مقامات ہیں یا حالات ہیں جہاں پہ ہم دعا مانگے تو ہماری قبولیت کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جائیں گے دعا کے۔ ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد اہم ترین چیز جو دعا کے بارے میں جاننا ضروری ہے وہ ہے دعا کا فلسفہ سمجھنا۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں جو ہے وہ بے فائدہ ہو گئی ہیں، ہماری دعائیں جو ہے خدا سن نہیں رہا، ہم نے آداب دعا کا بھی خیال رکھا، شرائط دعا کا بھی خیال رکھا، ہم نے مقامات و اوقات دعا کا بھی خیال رکھا، پھر بھی ہمیں خدا وہ نواز نہیں رہا تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ اور یہ فطرتاً کہہ لیں عمومی طور پہ ہر انسان کے دل میں یہ بات ضرور آ جاتی ہے، لیکن جب ایک چیز کا علم ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں وسوسہ یا خیال آنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً آپ سب نے پہلے بھی سنا ہوگا، آج پھر آپ سب کی خدمت میں پیش کرتی چلوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کہ زین العابدین یعنی عبادت کی جو زینت تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مومن کی جو دعا ہے وہ 3 حالات سے خارج نہیں ہے، یعنی ان 3 حالتوں میں ہوتی ہے۔ یا تو وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی ہے، یا پھر وہ دنیا میں قبول ہو جائے گی، اس کے لیے اس کو تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا، یا تیسری بات ہے کہ مومن سے اس مصیبت کو دور کر دے گی جو اسے پہنچنے والی ہے۔ دعا 3 حالات سے خارج نہیں ہوتی جو بھی ہم مانگتے ہیں۔ اب ہم نے جتنی بھی دعائیں اب تک مانگتے آئے ہیں، ایک لحظے کے لیے اسی آپ ویڈیو کو سنتے ہوئے، اسی معصوم کے فرمان کو سنتے ہوئے ایک لحظے کے لیے ویڈیو کو روکیے گا اور غور کیجیے گا کون سی دعائیں ہیں کہ جو ابھی تک مانگتے آ رہے ہیں لیکن پوری نہیں ہوئی۔ تو دیکھیے گا، سب سے پہلے تو اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتھینٹک یعنی ہوتا ہے کچھ ناجائز ہماری دعائیں ہوتی ہیں، یعنی حرام کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہم چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں خدا سے دور کرنے والی ہوتی ہیں، تو وہ مصلحتاً خدا ہمیں نہیں عطا کرتا، کیونکہ خدا کو ہم بہت پیارے ہوتے ہیں تو خدا ہمیں ان سے دور ہی رکھتا ہے تاکہ ہم ان کی تڑپ میں جتنا رہیں گے اتنا ہم خدا کے نزدیک رہیں۔ تو ذرا غور کیجیے گا، اگر تو ایسا ہے کچھ تو خدا نے آخرت کے لیے آپ کے لیے بہترین جو ہے، ہمارے لیے بہترین جو ہے اس کا ذخیرہ رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات ہے، اگر آپ کو لگتا ہے جیسے اچھی نوکری آپ کو چاہیے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اچھا گھر چاہیے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اولاد چاہیے، بہت وقت گزر گیا ہے، تو دنیا میں قبول ہو جائے گی، یعنی یہ دوسری شرط ہے دعا کی، یعنی دوسری حالت ہوگی۔ اگر آخرت یا تو آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گی یا دنیا میں مقبول ہو جائے گی۔ آپ یقین رکھیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ایک نہ ایک دن وہ آپ کو ضرور ملے گی، تھوڑا سا آپ کو اور انتظار کرنا ہوگا۔ تیسری، مومن سے اس مصیبت کو دور کر دے گی جو اسے پہنچنے والی ہے۔ آپ مسلسل دعا مانگتے رہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کا فائدہ کس میں ہے، جیسے قرآن کی آیت پہلے بھی آپ کو بیان کی تھی پچھلی ویڈیو میں، کہ خدا فرماتا ہے کہ تم فکر کرتے ہو کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، ہو سکتا ہے اس میں شر ہو، مفہوماً بات کر رہی ہوں میں، اور ایک چیز ہے جس میں تمہیں لگتا ہے کہ شر ہے لیکن اس میں شاید خیر پوشیدہ ہو۔ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس لیے ہمیں خدا سے بس مانگتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی ہماری دعا بے فائدہ نہیں ہے۔ ہم دعا کو جب بے فائدہ کہتے ہیں نا، فضول ہے ہمارا مانگنا بھی، خدا تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خدا کو پکارنا فضول ہے، کیونکہ دعا کا مطلب ہی پکارنا ہے نا، تو پکارنا ہی فضول ہے۔ یعنی یہ کیسے ہم گمان کر لیتے ہیں، یہ بہت سخت جملے ہیں کہ ہم ایک ایسی ذات جو خود کہتی ہے مجھ سے مانگو، جو خود بلاتی ہے، اور وہ رب العالمین ہے، عالمین کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، اور وہ بہترین خالق ہے، اور اس نے انسان کو بہترین مخلوق کہا ہے، تو کیسے یہ ہم گمان بھی ہم انسان کر لیتے ہیں کہ جی خدا کو تو پکارنا ہی فضول ہے، نعوذ باللہ۔
ایسے جملے، اور پھر ہم اپنی دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ غلط کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ شرائط اور بھی کہہ لیں، یا یوں دیکھ لیں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 افراد جو ہیں ان کی دعا رد نہیں ہوتی: امام و حاکم، عادل یعنی کہ جب اپنی رعیت کے حق میں دعا کرے تو، نیک باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، اور نیک و صالح اولاد کی اپنے باپ کے حق میں دعا، اور چوتھی مظلوم کی دعا، ظالم کے برخلاف نا، مظلوم کی دعا، یہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یہ ضرور جو ہے وہ مستجاب ہوتی ہیں۔ سب سے اہم یہاں پہ میں زور دوں گی، نیک باپ کی دعا اولاد کے حق میں، اور نیک و صالح اولاد کی دعا اپنے باپ کے حق میں۔ ہماری دعاؤں میں کوئی اور ہو نہ ہو، کوشش کریں کہ ہمارے گھر والے ضرور ہماری دعاؤں کا حصہ رہیں، ضرور نام لے لے کے اپنی امی ابو بھائی بہن ان کے لیے ضرور دعا کریں، اور ان سے بھی درخواست کریں کہ آپ کے لیے وہ دعا کیا کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے بچوں کی دعا قبول ہے جب تک وہ گناہوں سے آلودہ نہ ہوں، یعنی جب تک وہ حرام سے محفوظ ہیں، تب تک ان بچوں کی دعائیں بھی جو قبول ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ چھوٹے بچوں سے کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں آپ دعا مانگیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آمین کہہ دیں، تو معصوم بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرے اس کی دعا جلدی یا دیر سے قبول ہوگی۔ اچھا، یہ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ پھر انسان کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان سنایا ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہماری کوئی بھی دعا ہے وہ ان 3 کنڈیشن سے خارج نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری کچھ اور کنڈیشنز بھی ہیں کہ ہمیں جب پتہ چل گیا ہے کہ اس کنڈیشن میں، جیسے کہ ابھی ہے کہ قرآن کی تلاوت جو شخص کرے اس کی دعا جلدی یا دیر سے قبول ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ قاری قرآن ہیں، تو آپ کو خدا پر اندھا یقین آپ کا ہونا چاہیے، چاہے آپ کی دعا مانگتے مانگتے آپ کو 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو خدا بہتر سے بہترین نوازے گا، اس کا آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ سب سے اہم نقطہ اور آخری نقطہ ہے آج کی اس ویڈیو سیریز کو، دعا کی جو سیریز ہے اس کو ہم ختم کرتی ہیں امام صادق علیہ السلام کے اسی فرمان پہ کہ مومن کا مومن کے لیے دعا کرنا دعا کرنے والے سے مصیبت کو دور کرتا ہے اور اس کے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اب سب خیران سے درخواست ہے کہ اپنے مومن بہن بھائیوں کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور ویسے بھی ہم نے شرائط قبولیت دعا میں پڑھا تھا کہ 40 لوگوں کے لیے دعا مانگنے کے بعد اپنے لیے دعا کی جائے تو وہ مستجاب ہوتی ہے۔ تو امام کے فرمان کے مطابق کہ مومن کا مومن کے لیے دعا کرنا، تو جو دعا کرنے والا ہوتا ہے اس سے ایک تو مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، دوسرا اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے میرے خدایا، ہمیں بہترین بہترین انداز سے پکارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا اس دعا کے ذریعے اپنی ذات کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ مضبوط سے مضبوط کرنے کی ہمیں ہمت توفیق عطا کر، اور یہ تیرے فضل سے ہی ممکن ہے، ہم پہ ہمیشہ اپنا خاص فضل فرمانا، آمین یا رب العالمین۔